جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ کابینہ کا پہلا باقاعدہ اجلاس ہے اور میں تمام قابل احترام وزراء اور سرکاری افسران کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کابینہ اپنی کارکردگی اور ذمہ داری کے حوالے سے پاکستان کے عوام پر اعتماد پر پورا اترے گی انشاءاللہ اپنی محنت اور شبانہ روز کاوش سے. آج سب سے پہلے ہم اپنے ان شہداء اور ان کے عظیم والدین اور اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کے سپوتوں نے بڑی جرأت اور بہادری سے دہشت گردوں کا چند دن پہلے مقابلہ کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور ساتھ جامِ شہادت نوش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وطن کے ساتھ والہانہ محبت، قربانی اور احسار کا اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مثال نہیں دی جا سکتی. میں سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا کہ شہداء کے لیے دعا کی جائے. آمین. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کہ آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے اس نے سر اٹھایا تو عظیم قربانیوں کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ عصر حاضر کے اس دور میں شاید دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو. اور تقریباً 70-80 ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جس میں افواج پاکستان کے افسر سپاہی، ان کے بچے، پولیس کے افسر سپاہی، ان کے بچے، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، چاروں صوبوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے، وہ ڈاکٹرز، مائیں، بچے، طالب علم، استاد، انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے کے فرد نے اس قربانی میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا. بدقسمتی سے پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا. اس کی وجوہات میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی المیہ سے کم نہیں. اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتھیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں بھی چند دن پہلے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا. آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا. دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے انتہائی حوصلے میں تھے. اور کیپٹن احمد بابر کے والد خود بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، یہ 23 سال کا کپتان،
اور 4 بہنیں. تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، اللہ نے واپس لے لیا، یہ اس کی امانت ہے. میں اس کی رضا پر پوری طرح میں نے سر جھکایا ہے. وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے. اور یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ان کی والدہ بھی تھی ان کے اس بچے کی. ان کا جو حوصلہ برداشت میں نے جو دیکھا، یقین کیجیے گا کہ ایمان تازہ ہو گیا. مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم، ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ پھر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں، اور ہم اپنے ہمسایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ، کاروبار اور ہر قسم کے جو باہمی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ any kind of terrorism from across the border under no circumstances. اس کے ساتھ ساتھ میں ان ہمسایہ ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہ عمل تیار کریں، جس کے اوپر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کریں گے. تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک ہے، وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں، وہ میری اس تجویز کو، مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے، اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. آنریبل ممبرز، آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آنریبل فائنانس منسٹر اس کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا، اس کو بچانے کے لیے ہم نے جہاں پر تمام اپنی اجتماعی کاوشیں صرف کیں، وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ بھی خرچ کیا، جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا. اس لیے کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی، تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی. اب پھر آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، شاید آج چلی جائے گی سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کے لیے. اور ابھی فائنانس منسٹر اس بارے میں بتائیں گے. مگر آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے، خوشی کے ساتھ نہیں، بامر مجبوری، کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے، اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور قرضوں سے جان چھڑانی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اس فورم کو اور اس فورم کے ذریعے پوری قوم کو کہ ابھی تک میرے جتنے بھی
برادر ممالک اور دوست ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے میری جو ملاقات ہوئی ہے، میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری، چاہے وہ زرعی فیلڈ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مائنز اینڈ منرلز ہیں، صنعتی ہمارے ادارے ہیں، ایکسپورٹ زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہم بینکبل ہم پروپوزیشن بنا کے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے، ماضی میں بھی ہم نے جب ہماری جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی SIFC کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا اور انٹرم پیریڈ میں بھی کافی کام ہوا، لیکن اب انشاءاللہ یہ نئی منتخب حکومت آئی ہے تو نئے مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لون کے رول اوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ہمارا یہ ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید قرضے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں گے۔ اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹس لے کے آئیں اس کے لیے پاکستان کے ماحول کو سازگار بنائیں، چاہے وہ ہمارا سیاسی ماحول ہے، معاشی ماحول ہے، اور ایک پاکستان کے اندر ایک یکجہتی پیدا کریں۔ اور اس کے لیے یقیناً جو ہماری جو پیشکش تھی پچھلی پارلیمنٹ میں چارٹر آف اکانومی، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجہتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے، جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر کہ مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور میں آج 2-3 باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں 2400 ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائیبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ 2400 ارب روپے یعنی 2 کھرب اور 400 ارب روپے۔ میں نے لاء منسٹر صاحب کو ان کی خدمت میں گزارش کی کہ مہربانی کر کے ان ٹرائیبونل سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد سے جلد فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جوڈس ان کا جلد سے جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کے خزانے میں آنے ہیں اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا۔ اس کے علاوہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاء منسٹر صاحب میں ان کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پوری طرح کام کروں گا، اور میں چیف جسٹس پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرم نوٹس لیں گے تو یہ بہت بڑی ان کی ایک پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگی۔ دوسری بات یہ میں آج بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے اور جو FBR کو 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے 100% یعنی ہیومن ہینڈز کا آلموسٹ مکمل طور پر ان کی جو انٹرونشن ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی۔ ڈیجیٹائز کرنے کے لیے میں نے کل آخری میٹنگ کر لی ہے۔
8 اپریل کو انشاءاللہ وہ کنسلٹنٹس کی بیڈز آ جائیں گے، ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس، اور وہ کنسلٹنٹس جن کو پاکستان جیسے ملک کی جو ضروریات ہیں، جو ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کا نہ صرف اچھی طرح ادراک ہو، بلکہ ایسے ہی ترقی پذیر ملکوں میں انہوں نے اچھا خاصا کام کا تجربہ ہو. یہ وہ ہیں ٹرمز آف ریفرنس کنسلٹنٹس کے لیے. 8 اپریل کو انشاءاللہ ان کی جو بیڈز ہیں یہ اپلیکیشن وہ کھلیں گی، اور 1 ہفتہ لگے گا مزید اس کو اچھی طرح اس کو دیکھنے کے لیے. تو اپریل میں انشاءاللہ تیسرے چوتھے ہفتے میں کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہو جائیں گے، اور یہ ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا عمل وہ تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا. مگر جس طرح روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، یہ راتوں رات تو نہیں ہونا، اس کے اوپر وقت لگے گا. اور میں انشاءاللہ یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے جو کولیگز ہیں مل کر انشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے، اور جلد سے جلد اس پروگرام کو مکمل کریں گے. وہ کتنا وقت لگے گا، کنسلٹنٹس کیا ٹائم دیتے ہیں، میں انشاءاللہ جو ہی وہ اگلے مہینے آئے گا میں اس کیبنٹ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس طریقے سے ایک تو یہ 2400 ارب روپے کے محصولات کا کیسز عدالتوں میں اور ٹریبونلز میں ہیں. اس کے علاوہ جو سالانہ جو اپنا مافیا مل کر جو اربوں کھربوں روپے جو خزانے کے ہیں مگر وہ کھائے جا رہے ہیں، اور باہر کے ممالک میں سیف ہیونز میں اربوں ڈالر جمع ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے لیے میں نے وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی، اور چیئرمین ایف بی آر کو خود میں نے 1 نہیں 3-4 میٹنگ کر چکا ہوں کہ وہ لسٹیں بنائیں ایسے افسران کی جو کہ انتہائی فرض شناس اور دیانتدار ہیں. ان کو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بلا کر ہم ان کو پوری قوم کے سامنے پبلک ریکگنیشن دیں گے. اور جو لوگ جنہوں نے اس بگاڑ میں بڑا بھیانک کردار ادا کیا ہے، they won't be spared، اور ان کے خلاف فی الفور کارروائی ہوگی تاکہ جزا اور سزا کا ایک جو عمل ہے وہ فوری طور پر وہ مارز وجود میں آئے. اور ہم جب تک یہ ڈیجیٹائز پورا کا پورا نظام نہیں ہوتا، اس دوران انشاءاللہ ہم سالانہ وہ ریکوریاں کریں، جس سے کہ اس قوم کا خزانہ اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو ہم دن رات ہم قرضوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بتدریج اس میں کمی آتی جائے گی. اس حوالے سے تیسری بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو شاہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان، اس کے لیے میں کمیٹی بنا چکا ہوں. کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں، اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن کے ذریعے کئی محکمے صوبوں کو وہ گئے ہیں، کچھ رکے ہوئے ہیں، اس کے تحت ہم ان کو صوبوں کے حوالے کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جانی چاہیے. اس کے لیے ہم پوری طرح ہم انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں. یہ کمیٹی کی رپورٹ انشاءاللہ آ جائے گی، اور اس کو ہم فوری طور پر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے ان کی سفارشات پر، جب کابینہ اس کے اوپر پوری طرح ڈیبیٹ کر لے گی، اور اس میں کوئی زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگے گا. اسی طریقے سے بجلی چوری، میں یہ بات بتا چکا ہوں، 400-500 ارب روپے کی سال کی چوری ہے. اور اسی طرح ہماری جو دوسری جو پیٹرولیم سائڈ ہے، گیس، وہاں پر بھی چوری ہے. یہاں پر آنریبل منسٹر دونوں تشریف فرما ہیں، پیٹرولیم کے بھی اور پاور کے. میں نے ان کی خدمت میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کو فی الفور پلان لانا ہوگا، اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ. اور میں یہ بات انتہائی انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سفارش، کوئی ریزسٹنس، کوئی کسی قسم کی جو وہ قبول نہیں ہوگی.
اس راستے میں. اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو خزانہ کیا کر لے گا؟ خزانے کو تو اپنا بھرنے کے لیے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر خزانہ بھرا جائے گا. جس طرح میں نے ایف بی آر کی بات کی, جس طرح میں نے پاور کی بات کی, جس طرح میں نے گیس کی بات کی, اور جو دوسرے جن طریقوں سے پاکستان کی جو حالت ہے اس کو غیر کیا گیا, تو اس کے اوپر قطعاً there will be zero tolerance. And I want to say it without any fear or favor. Even if I have to pay a price, I will pay a price. But there will be no tolerance to this theft and pilferage. تو یہ بات بالکل یہ ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہ دس از میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, either we perform or perish. It's do or die. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے, لہٰذا وفاق میں جو جماعتیں اس کولیشن میں ہیں وہ اس کابینہ میں اس کی ریفلیکشن ہے, اس کا پورا اس کا یہاں پر موجود ہے. اسی طرح صوبوں میں وہاں پر مختلف ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو عوام نے مینڈیٹ دیے ہیں. تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے سب مل کر اس ذمہ داری کو ہمیں مل کر نبھانا ہوگا. وفاق اکیلا صوبوں کے تعاون کے بغیر اس عظیم جو چیلنجز ہیں اکیلا اس کو نہیں نبھا سکتا. یہ ہمیں مل کر اس چیلنج کو نبھانا ہوگا. اس لیے میں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں سے ان سے بھی ملتمس ہوں, اور انشاءاللہ ان سے میٹنگ بھی کروں گا کہ اس عظیم کام میں پاکستان کو بنانے میں, پاکستان کو بلڈ کرنے میں, اور پاکستان کو ایک اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام دلوانے میں ہم وفاق نے اور چاروں اکائیوں نے مل کر دن رات اس پر کام کرنا ہوگا اور اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اور باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. IMF کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے, اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے. جو آلریڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو ٹیکس بیس کو بڑھانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ بات جو میں نے ابھی کی ہیں وہ IMF ماننے کو تیار نہیں کہ جناب جو آپ کا چوری ہو رہا ہے, جو غبن ہو رہا ہے, اس کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو آپ آف سیٹ وہ کریں. آپ ہمیں ماضی میں جو ہوا اس کا کتنی اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اب کتنا اعتبار کیا جا سکے گا, وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا عمل کس حد تک اس کے اوپر مؤثر ہے. لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا وہ ایک لازمی شرط بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور اس کے لیے یقیناً ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اور وہ جو ایریاز جو بلینز کا کاروبار کرتے ہیں مگر ان کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں, کہیں FBR میں اس کا کوئی وہاں پر ان کی جھلک نہیں, اور وہ دھیلا نہیں دیتے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ, یہ ہمیں اس جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم باقاعدہ لے کے آئیں گے. اس کی اگر پارلیمنٹ میں جانا ہے, پارلیمنٹ کے ساتھ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کریں گے, اور ہم جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم بروکار لے کے آئیں گے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے سفیر آئے ہیں یورپ کے, چائنا کے, امریکہ کے, سب سے مڈل ایسٹ کے, کہ ہم نے سرمایہ کاری کی جو ون ونڈو آپریشن کا جو نظام بنایا ہے پچھلی حکومت میں, SIFC, وہ ایک بڑا روبسٹ جاندار وہ نظام ہے. اس میں سرخ فیتا, اس میں تاخیری حربے اور تمام جو انیفیشنسیز ہے ان کا خاتمہ ہے, اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کو ہم کامیاب کریں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری یکجہتی اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ سے گوش گزار ہوں کہ اس مشن میں آپ سب نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے, آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے اور قوم کا ساتھ دینا ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.